میں پہلے کہندا ہوندا سی منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مت کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو، آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن اجے تے آپ عدالت ہو بیٹھے ہی کوئی نہیں، اس دن کی ہونا ہے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ ہاں سلمان فارسی گورنر سن نا حضرت فاروق اعظم دے زمانے مدائن دے گورنر، تے جدو آپ دنیا تو جان لگے نا تے آپ رو پے۔ صحابہ نے کہا جی کیوں روئے ہو؟ آپ نے فرمایا یرا میں رسول اللہ کو سنیا کہ قیامت والے دن ایک گھاٹی چڑھنی پینی ہر بندے نو، تے جہدے کول دنیا دا مال ہونا ہے وہ گھاٹی نہیں چڑھ سکے گا، تے میرے ویکھو ویکھو دنیا دا مال پیا تے میں گھاٹی کیویں چڑھنی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ کہنے لگے میں انہاں دے گھر داخل ہویا تے میں کہا جی کیڑا دنیا دا مال پیا جدی وجہ تو سلمان فارسی رو پیا، جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا سلمان من اہل بیت، سلمان تے میرے اہل بیت شامل ہے۔ ہاں جی تے کہندے میں جدوں سلمان فارسی دے گھر ویکھیا تے اوتھے کی پیا سی، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک برتن تھا، ایک ڈول اور ایک وضو کرنے والا لوٹا، یہ تین چیزیں سلمان فارسی گھر پڑی تھی، اور آپ رو رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا جن کے پاس دنیا کا مال ہوگا وہ گھاٹی نہیں چڑھ سکیں گے، تو تین چیزیں ڈول، ایک برتن وضو والا، ایک برتن کھان والا، تے وہ بھی رو پایا بھئی قیامت والے دن انہاں دے بارے جو پوچھ ہو گئی تو پھر پورے ملک لٹ کے لٹا رہے ہو تے تساں خالی چیخ دے رہے ہو، تساں اسی اس اسلام دیاں میں گلاں کرنا، جس اسلام دیاں میں گلاں کرنا وہ سلمان فارسی والی بات ہے۔ تھوڑ سمجھ آئی تو میں جڑا اسلام، چلو جی سلمان فارسی تو کوئی نہیں نہ بڑھ سکتا، وہ تو پھر کوئی قیامت تک نہ کوئی بن سکتا، لیکن کم از کم قوم دے مال تے نہ لٹو، جے لٹیا نے تو واپس دے دو، چیخن دی کیڑی بات ہے؟ کیوں جی ہاں چیخ دے تو مطلب ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی حضرت سعید بن عامر الجمحی دی جو شکایتیں آئیاں حضرت عمر نو کہ جی یہ راتی باہر نہیں آندا، ہر روز دیر نال باہر آندا، انہوں مرگی دے دورے پیندے، ہفتے چ ایک دن بہت دیر نال باہر آندا۔ حضرت سعید بن عامر حمص دے گورنر حضرت عمر خط لکھ دیتا، انہوں نے کہا ادھر آ بھائی مدینہ پاک تیریاں چار شکایتاں، تے حضرت عمر مسجد بیٹھے ہوئے سن تے ایک بندہ داخل ہویا مسجد دروازے چو، انہیں سوٹی نال نہ این سامان لٹکایا، جب سوٹی پاندے نا بابے پنڈاں دے، این سامان لٹکایا، حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے میری اکھ دھوکھا کھا رہی یا حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں جی سعید بن عامر الجمحی آ گیا، جدو قریب آئے تو سوٹی بھی سامان پایا، بہ گئے، فرمایا کتھے سامان؟ انہوں نے کہا جی سامان تے آئے گورنر حمصن، انہوں نے کہا کدے تے آئے ہو؟ فرمایا ملک شام میں جو پیدل چل گیا، انہوں نے کہا گھوڑے بگیاں او اٹھ او سواریاں کتے؟ انہوں نے کہا وہ تے قوم دے خزانے دیاں میریاں تے نہیں سن، 60 لاکھ دیاں گھڑیاں بن کے تے گلاں کر لیو۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی۔ اور چھٹو جی مولوی صاحب کوئی سانو لٹ مار دیاں گلاں سناؤ، تسی سعید بن عامر الجمحی دیاں گلاں کتوں کڈ لیا؟ کیوں جی سانو کوئی لٹ مار دسو، کیوں جی ایوب کیویں لٹ مار کیتی تے ضیاء کیویں کیتی تے بے نظیر کیویں کیتی تے جنیجو کیویں کیتی؟ ہاں جی تے او جناب انہاں دے پہلے کون سی زرداری کیویں کیتی؟ سمجھ آئی نہیں؟ تسی کوئی سانو لٹ مار دیاں گلاں دسو، ہووے گورنر تے شام تو مدینے پیدل چل کے آوے تے حضرت عمر دے سامنے بیٹھ کے پیش ہو جائے، تے اتنے تقوی طہارت دے باوجود بزرگی اپنی جائی، حضرت عمر فرمایا 4 شکایتاں نے نہ دا جواب چاہیے، تو پھر حضرت سعید بن عامر الجمحی جواب دیتا تے حضرت عمر لرز اٹھے، انہوں نے کہا واپس جاؤ، انہوں نے کہا میں ہن واپس نہیں جانا، کسی اور نو گورنر بناؤ، ہاں انہوں نے کہا میں نہیں جانا ہن واپس۔ حضرت عمر فرمایا تسی نہیں جانا تے ساڈی بھی حکومت ہے پئی، کیوں جی 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے امام ربانی، کیوں جی امام ربانی فرماندے ہیں کہ حضرت عمر فرماندے ہوندے سن مینوں کوئی 2 درہم دے دے 2 روپے تو میری سلطنت لے لے، میری جان چھڑائے دے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی، میں جس اسلام دیاں گلاں کر، وہ پھر
سعید بن عامر الجمح کیوں جی حضرت جدوں سعید بن عامر الجمح ہونا کہ حضرت عمر نے فرمایا جی تسی گورنر نہیں کرنی تو عمر بھی آئے بیٹھے اب عمر نو کلیاں ذبح کرانا ہے تسی سانو یہ میرے گورنر چاہیے دین جاؤ واپس چلے جاؤ تے حضرت سعید بن عامر الجمح ہی جدوں فوت ہو گئے نا تے صحابہ ان بیٹھے ہوئے تے حضرت عمر دی اکھاں وچوں آنسو انہوں نے نہیں پتا حضرت عمر اج کنوں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں سارے نے پوچھا تسی کی چاہتے ہو کسی نے کہا میں اتنا رب مال دے تے پھر میں انہوں رائے خدا وچ لٹا دیواں میں فلانے محاذ تے جاواں تے میں شہید ہو جاواں میں سارے اپنی اپنی تمنا کی تھی کہ میں رب کسی نے بھی نہیں کیا میں رب اتنے پتر دے تے پھر میں 5 کوٹھیاں بنا لوں وہ سارے صحابہ دیاں تمنا حدیث وچ موجود ہیں کسی نے کی تمنا حضرت عمر کو سارے صحابہ پوچھا بھی تسی ساڈا تے سینہ فروڑ لیا اور تسی دسو تسی کی چاہتے ہو حضرت عمر رو کے کہندے میں رب کو ایکو گل منگدا یا اللہ سعید بن عامر الجمح ہی یا کوئی اور بندہ دے دے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی تو میں تو یہی ہمیشہ کہنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کیوں جی سانو نہیں پتا کہ ملک ایویں بندے سڑ جاندے اتنے تو روزانہ بندے مرن تے کہندے ہم یہ کرتے کچھ کرنا بدماشو یہ تہاڈی وجہ ہے ہاں جی حضرت ابو عن ابی ہریرہ انہ سمع یقول ان الظالم لا یضر الا نفسہ حضرت ابو ہریرہ ایک بندے کو سنیا وہ کہہ رہے سی او ظالم دا ظلم صرف ظالم نو ہی نقصان پہنچاندا فقال ابو ہریرہ بلا فرمایا کی گل کر رہا ہے یہ گل نہیں ظالم دا ظلم صرف ظالم نو پھاڑدا ہے فرمایا نا بلا حتی الحبار لتموت فی وقرا حزنا لظلم الظالم اے صحابی رسول دا فرمان ہے ابو ہریرہ دا وہ بندہ کہہ رہے سی نہیں جی وہ ظالم اپنا مرے گا نا ظلم جو کر رہا فرمایا نا 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 حتی الحبار لتموت فی وقرا حزنا لظلم الظالم فرمایا تو اے گل کرنا ظالم دا ظلم صرف انہوں نقصان دیندا ہے فرمایا نہیں 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 جنگل پرندہ بیٹھے ہوئے اپنے گھونسلے ظلم ہوئے شہر ادی تپش جا کے انہوں سکا دیں دی آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی ساڑھا جرم کہوے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا جرم کہوے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے کیوں جی ہون سمجھ آئیے اے تو پترو قیامت نو معلوم ہونا ہے کہ تسی اپنے لیڈر دے پیچھے کیویں جانا ہے تے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہاں جی حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو ہاں آنکھیں ملنا اٹھو حضور کی عزت پر بات کرنی ہے اس اپنے لیڈروں کے خلاف جتنا ان کو غصہ آیا ہم تو پہلے بھی میں ہمیشہ یہ بات کر ان کی کیا حیثیت ہے یہ بیچارے کون ہے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے آقا جس گلی سے گزرے کیوں جی اس گلی کی خاک کا تو مان ہی کوئی نہیں نا حضور نے جہاں پیشاب مبارک فرمایا اس مٹی کی بھی قیامت تک قیمت کوئی نہیں ہاں جی